नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। कनाडा में मुक़ीम हिंदुस्तानियों की बढ़ सकती है मुश्किलात। आर्ज़ी मुलाज़िमतों में मुक़ामी अफराद को तरजीह देने का फ़ैसला। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे का रखा संगे बुनियाद। जेल से रिहाई के बाद के कविता पहुंची हैदराबाद। एयरपोर्ट पर किया गया इस्तकबाल। वक्फ तरमीम बिल पर अवामी तजावीज़ तलब। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी का ऐलान। झील की अराजी पर कॉलेजों की तामीर। BRS MLA को नोटिस जारी। BJP ने हाइड्रा इदारे की सरगर्मियों में इजाफे का किया मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। कनाडा की हुकूमत की जानिब से एक ऐसा फ़ैसला लिया गया है जिससे वहाँ मुक़ीम हिंदुस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुल्क के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया कि कनाडा में आर्ज़ी तौर पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद में कमी की जाएगी। इस फ़ैसले का बराह रास्त असर वहाँ काम करने वाले हिंदुस्तानी नौजवानों पर पड़ेगा। चूँकि हिंदुस्तानी तलबा की एक बड़ी तादाद वहाँ अपना गुजारा करने के लिए काम करती है। जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हम कनाडा आने वाले कम उजरत वाले आर्ज़ी गैर मुल्की कारकुनों की तादाद को कम कर रहे हैं। मुल्क की लेबर मार्केट बहुत बदल चुकी है। अब वक्त आ गया है कि हमारी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजिमतें कनाडा के कारकुनों और नौजवानों को फराहम करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटरीट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे का संग बुनियाद रखा। इस मुजस्समे की नक़ाब कुशाई 9 दिसंबर को होगी। 9 दिसंबर 2009 को उस वक्त के मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनांस P चिदम्बर ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया था। इस दिन के दिए गए बयान की अलामत के तौर पर 9 दिसंबर 2024 को इस मूर्ति की नक़ाब कुशाई की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने अभी तक मुजस्समे का नया मॉडल जारी नहीं किया है। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से ख़िताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो ख़ुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि वो इस मुजस्समे का संग बुनियाद रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी 10 साल इक़्तिदार में रही और इसने तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नहीं लगाया बल्कि प्रगति भवन की तामीर अमल में लाई। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि प्रगति भवन के इर्द गिर्द बैरिकेड्स लगा दी गई थी और आवाम को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। साथ ही आम आदमी का सेक्रेटरीट में दाखिला मना था। उन्होंने कहा कि जब रियासत में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई तो इसने प्रगति भवन को प्रजा भवन में तब्दील कर दिया और सेक्रेटरीट को आम लोगों के लिए काबिल रसाई बनाया। పక్కన అమరవీరుల స్తూపం తెలంగాణ కోసం అమరులైతే సచివాలయానికి అమరవీరుల స్తూపానికి మధ్యలో దేశం కోసం అమరుడైన రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం ఉండాలి. ఎందుకంటే మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారి విగ్రహం, PV నరసింహారావు గారి విగ్రహం, వారితో పాటు రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం ఉండాలని మేధావుల సూచన మేరకు ముందలో ఉన్న పార్క్ కొంతమంది వ్యక్తులు వాళ్ళ కోసం ఆ స్థలాన్ని పక్కన పెట్టి వాళ్ళకి కావాల్సినప్పుడు విగ్రహం పెట్టుకోవాలని ఆలోచన చేస్తే దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చిన రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని మేము అక్కడ పెట్టడం జరిగింది। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में जेल से रिहाई के एक दिन बाद BRS MLC के कविता ने कहा कि इंसाफ की ही जीत होगी और वो अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता को सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ दिल्ली शराब घोटाले से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में ज़मानत दे दी, जिसके बाद इन्हें कल शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। हैदराबाद रवाना होने से कबल आज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए के कविता ने कहा कि हमेशा मेरा मानना है कि इंसाफ ही गालिब आएगा। मैं अपनी लड़ाई यकीनन जारी रखूँगी और हम अपने अज़ाइम को सर्द होने नहीं देंगे। के कविता 5 माह से ज़ायद अरसे तक अदालती तहवील में थी। Hello, thank you for all the support. Thank you. And a message that you would like to give to the people? Well, I always believe that truth will prevail, justice will prevail, and it will. And we will certainly fight back. We will not lose our resolve. We will fight back. Yesterday you said that you will be taking this battle forward. Absolutely, absolutely. We will let you know, but we will continue fighting. Thank you. Jai Telangana. What all have you been reading all these months? What all have you been reading all these months? हिमाचल प्रदेश में अब 21 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकेगी।
لڑکیوں کی شادی کے لیے کم از کم 21 سال عمر کرنے سے متعلق آج ریاستی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا۔ اس بل کو بغیر بحث کے اتفاق رائے سے پاس کر دیا گیا۔ اس بل کو منظوری کے لیے گورنر کے پاس بھیجا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ریاست میں اس وقت لڑکیوں کی شادی کے لیے کم از کم عمر 18 سال مقرر ہے۔ ریاستی حکومت اس میں 3 سال کا اضافہ کر رہی ہے۔ غیر مجاز تعمیرات کے خلاف ایک کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے گریٹر حیدرآباد کے حکام نے چہارشنبے کے روز BRS MLA ایم راشیکر ریڈی کی ملکیت والے کالجوں کو نوٹس جاری کی ہے۔ یہ کالجز جو ضلع میڈچل ملکاجگری میں واقع ہے۔ نوٹس میں یہ الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ 2 کالجوں کو FTL اور بفر زون میں تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ 2 کالجز BRS لیڈر و MLA ملا ریڈی خاندان کی جانب سے سلسلہ وار چلائے جانے والے تعلیمی اداروں کا حصہ ہے، جبکہ ایم راشیکر ریڈی سابق وزیر ملا ریڈی کے داماد ہیں۔ وقف ترمیم بل 2024 کے بارے میں پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی نے عوام، غیر سرکاری تنظیموں، NGOs، ماہرین، متعلقہ فریقوں اور اداروں سے ان کے نظریات اور تجاویز طلب کی ہے۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں کہا کہ کمیٹی کو تحریری تجاویز بھیجنے کے خواہشمند افراد لوک سبھا سیکریٹریٹ کے جوائنٹ سیکریٹری کو انگلش یا ہندی میں 2 کاپیاں ارسال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ای میل بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ یہ تجاویز اس خبر کی اشاعت کی تاریخ سے 15 دنوں کے اندر اندر پہنچ جانی چاہیے۔ وقف ترمیم بل کو جسے بجٹ اجلاس کے دوران لوک سبھا میں پیش کیا گیا تھا اور جائزے کی غرض سے اسے پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی کے پاس روانہ کیا گیا۔ یہ کمیٹی اس سال پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن ایوان میں اس بل کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ واضح ہے کہ اس بل کے خلاف اقلیتوں میں برہمی کی لہر پائی جاتی ہے اور اس کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ تالابوں اور جھیلوں کے FTL علاقوں میں بفر زون کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان پر تعمیر کردہ غیر مجاز عمارتوں کو برخاست کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے تشکیل دیے گئے ہائیڈرا کے قیام کا استقبال کرتے ہوئے سدی پیٹ ضلع BJP کی جانب سے اس کی سرگرمیوں کی توسیع کا مطالبہ کیا گیا۔ ضلع کے حسن آباد میں BJP کی جانب سے اس خصوص میں ایک فلیکسی لگایا گیا جس میں تیلگو زبان میں لکھا گیا ہے کہ تالابوں کے تحفظ کے لیے اس ادارے کے اقدامات کا وہ استقبال کرتے ہیں، ساتھ ہی تالابوں کے تحفظ اور غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کارروائی کرنے کی سرگرمیوں کی تمام پارٹیوں کی جانب سے تائید کرنے کی خواہش کی گئی۔ ہوٹل کے روم میں خفیہ کیمرہ لگانے پر مینیجر کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ شمشاباد منڈل میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک جوڑے نے اویو ہوٹل میں کمرہ بک کیا، جہاں پر جانے کے بعد اس جوڑے نے وہاں ایک خفیہ کیمرہ پایا اور انہوں نے اس بات کی شکایت پولیس سے کی۔ بتایا گیا کہ ہوٹل کا مینیجر جوڑوں کی نجی سرگرمیوں کی ویڈیوز اس کیمرے میں قید کرتے ہوئے ان کو بلیک میل کرنے کا کام کیا کرتا تھا۔ اس جوڑے کی شکایت کے بعد پولیس وہاں پہنچی، جس نے خفیہ کیمرے کو ضبط کر لیا اور ہوٹل مینیجر کو گرفتار کر لیا۔ شہر حیدرآباد کے ملے پلی علاقے کے سیتارام باغ میں کل شب فرنیچر کی دکان میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ مقامی افراد نے اس آگ کو دیکھ کر فائر بریگیڈ کے عملے کو اطلاع دی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اطلاع ملنے کے ساتھ ہی مجلسی کارپوریٹرز بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس واقعے میں کسی کے جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ BRS MLC کے کویتا ضمانت پر رہائی کے بعد قومی دارالحکومت نئی دہلی سے حیدرآباد پہنچ گئی، جبکہ شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر BRS حامیوں نے کی کویتا کا شاندار استقبال کیا۔ واضح ہے کہ وہ دہلی شراب گھوٹالے معاملے میں 5 ماہ سے زیادہ تہاڑ جیل میں بند تھیں۔ کل سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی ضمانت منظور کی گئی، جس کے بعد آج وہ حیدرآباد واپس ہوئے، جبکہ KTR اور کی کویتا بھائی بہن کی ملاقات کی ایک خاص ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔
تعلقہ مدھول MLA پی راما پٹیل کی 70ویں یوم پیدائش تقریب بھینسہ میں افراد خاندان و BJP قائدین کی جانب سے بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی اور SS کاٹن فیکٹری میں کیک کاٹا گیا، جبکہ تقریباً 100 نوجوانوں بشمول خواتین نے رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ دیا۔ بھینسہ گورنمنٹ ایریا اسپتال میں افراد خاندان نے تقریباً 12 لاکھ مالیت کا سامان عطیہ کیا، جبکہ ہندو واہنی کے ضلع صدر رامو کے بشمول 70 نوجوانوں نے MLA پی راما پٹیل کی موجودگی میں BJP میں شمولیت اختیار کی، جبکہ اسکولی طلباء کے علاوہ دیگر نے بھی MLA پی راما پٹیل کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر راما پٹیل کے افراد خاندان جن میں ڈاکٹر ستیش، سندیپ پوار، بھائی دتورام پٹیل و دیگر نے شرکت کی۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ کینیڈا میں مقیم ہندوستانیوں کی بڑھ سکتی ہے مشکلات، عارضی ملازمتوں میں مقامی افراد کو ترجیح دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ میں تلنگانہ تلی کے مجسمے کا رکھا سنگ بنیاد۔ جیل سے رہائی کے بعد کے کویتا پہنچی حیدرآباد، ایئرپورٹ پر کیا گیا استقبال۔ وقف ترمیم بل پر عوامی تجاویز طلب، پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کا اعلان۔ جھیل کی اراضی پر کالجوں کی تعمیر، BRS MLA کو نوٹس جاری۔ BJP نے ہائیڈرا ادارے کی سرگرمیوں میں اضافے کا کیا مطالبہ۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے زر چینل کو YouTube پر سبسکرائب، Facebook پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم، بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔